السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر خان اور آپ کا سلسلہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج صبح صبح ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ پاک فوج نے افغانستان کے سرحدی علاقوں کے اندر دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا ہے، جس میں بہت سارے جو ہے وہ دہشت گرد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ اور یہ وہی دہشت گرد ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے میر علی کے اندر پولیس آرمی کی ایک چوکی کے اوپر حملہ کیا تھا، جس کے اندر ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک کیپٹن اور 5 فوجی جوان شہید ہوئے تھے۔ اور کل ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا تھا، جس کے اندر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے، شہباز شریف نے، وفاقی وزراء نے، اس کے علاوہ آرمی چیف نے اور مختلف جو ہے وہ سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی تھی۔ اور ایک بہت زیادہ جو ہے تو وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پورے ملک میں ایک غم اور دکھ کا جو ہے وہ ماحول تھا۔ تو آج صبح پاکستان کی جانب سے ریٹیلیٹ کیا گیا اور گل بہادر جو کہ تحریک طالبان پاکستان کا ایک سرکردہ رہنما ہے، اس کے گروپ کے کچھ دہشت گردوں کے بارے میں اطلاع ملی تھی پاک فوج کو کہ وہ افغانستان کے سرحدی ایک گاؤں کے اندر موجود ہیں۔ تو جس کے لیے پاکستان کی افواج نے وہاں پر صبح صبح آپریشن کیا اور ان کو واصل جہنم کیا۔ لیکن ناظرین، یہ بات ادھر ختم نہ ہوئی۔ اس کے بعد سے پورا دن گزر گیا ہے، دونوں اطراف سے شدید گولہ باری کا اور فائرنگ کا جو ہے تو وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ابھی تک کی جو تازہ ترین معلومات ہیں، تقریباً 5 بجے کے قریب میری بات ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ وزیرستان اور خاص کر جو اورکزئی ایجنسی ہے، اس کا جو سرحدی علاقہ ہے، اس پر دونوں جانب سے شدید گولہ باری کا سماع ہے۔ اور جو میرے وہاں پہ باوثوق ذرائع ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے مجھے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ایک کوئی نئی جنگ شروع ہو گئی ہو، کہ جس طرح سے ہر قسم کی آرٹلری بھی یوز کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ فائرنگ کی جا رہی ہے دونوں اطراف سے، چوکیوں کے اوپر اور سول آبادیوں کے اوپر بھی فائرنگ کی جا رہی ہے۔ اور اس وقت شدید جو ہے وہ دونوں اطراف سے غم و غصہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے حالات انتہائی جو ہے تو وہ دن بدن کشیدگی کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ صبح جو ہے وہ دفتر خارجہ کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا جو کہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک انسٹیبلٹی کی سچویشن ہے، اور جو دوبارہ ایک بار نئی جو ہے خودکش دھماکوں کی اور مختلف دہشت گردی کے جو ایک مہم جاری کی گئی ہے، اس کے خلاف جو ہے پاکستان نے کافی بار افغانستان حکومت کو آگاہ بھی کیا اور ان سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی کہ وہ ٹی ٹی پی کو مکمل طور کے اوپر ایلیمینیٹ کریں۔ لیکن اس بار جو پاکستان نے بیان جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے بہت کلیئرلی یہ میسج دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی حکومت کے اندر کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو کہ ٹی ٹی پی پاکستان کی جو ہے وہ سرپرستی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان نے کبھی بھی اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کیے تھے۔ ہمیشہ پاکستان یہی کہتا آ رہا تھا کہ افغان حکام کو یہ چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی کو ختم کریں، تاکہ پاکستان اور افغانستان کے جو آپس کے تعلقات ہیں، چاہے وہ تجارت ہو یا اور مختلف جو آپس کے تعلقات ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹی ٹی پی کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے۔ لیکن افغانستان کی جانب سے کوئی ٹھوس عمل نہیں کیا جا رہا تھا کہ جو نظر آتا ہو کہ ٹی ٹی پی کے اگینسٹ انہوں نے کوئی کریک ڈاؤن کیا ہو، اگرچہ کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو ختم کریں گے، لیکن وہ نہیں کر رہے تھے۔ تو ابھی جو پاکستان نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت سخت الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مشکل ہے جو افغان حکام نے ان کے لیے ان کو ختم کرنا، کیونکہ ان کے اپنے صفوں کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اس وقت ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک چیز تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے آرمی چیف نے امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ اس کے اندر بھی انہوں نے امریکہ کو یہ بات واضح طور پہ کہی تھی کہ جو آپ نے اس وقت ایک بہت ارجنٹلی آپ نے جو وہاں سے ایک ایویکویٹ کیا ہے افغانستان سے، اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اور جو وہاں پہ آپ ویپنری چھوڑ کے آئے ہیں، جو کہ ہیلی کاپٹرز ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں، ڈفرنٹ آرٹلری کا سامان ہے، تو وہ پاکستان کے اگینسٹ یوز ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان جو ہے تو وہ امریکہ کو بھی کہہ کے آیا اور ساتھ ان کو کہا کہ آپ ہماری اس چیز میں مدد کریں کہ ہم افغانستان کے اندر جو ایک دہشت گردوں کے لیے ایک جنت بنا ہوا ہے، اس کو ہم ختم کر سکیں۔ تو یہ بات پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پچھلے جو ہے وہ کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہے، لیکن کوئی اتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ کان نہیں دھر رہا تھا۔ تو ابھی پاکستان نے خود کارروائیاں سٹارٹ کی ہیں، تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے، کیونکہ ابھی تک کے جو اطلاعات ہیں اس میں تو افغانستان کی جانب سے بھی شدید جو ہے تو وہ غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، چاہے وہ حکومتی طور پہ کیا جا رہا ہو یا وہ پھر فوجوں کو جو ہے تو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ تو یہ چیز پورے خطے کے لیے بڑی جو ہے تو پرابلمٹک ہے،
क्योंकि आपको मालूम है कि जो पाक अफ़गान सरहद है, उसकी दोनों जानिब जो है वो बहुत करीब-करीब गाँव आबाद हैं। तो उन लोगों की ज़िंदगी इस वक़्त जो है तो वो मफ़लूज होके रह गई है। लेकिन अफ़गानिस्तान को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो इस वक़्त 21वीं सदी के अंदर हैं। वो कोई 18वीं या 19वीं सदी के अंदर नहीं रह रहे हैं कि जहाँ पे वो अलग-थलग रह सकते हैं। उनको चाहिए कि वो जो उनके पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, ईरान है, इनके साथ वो जो है अपने ताल्लुकात उस्तवार करे। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान को अपने जो उनका सामान है उसको उसकी रसल को तेज़ करना है तो उसके लिए उनको बंदरगाह की ज़रूरत है। तो उनको वो बंदरगाह या तो ईरान के थ्रू मिलेगी या वो पाकिस्तान के थ्रू मिलेगी। और पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से और बहुत ज़्यादा इनका क्योंकि आपस में रोड वगैरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जो कि ईरान के साथ इनका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए उनको ये चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाएँ, ताकि उनको फ़ायदा हो, उनकी भी इकोनॉमी बेटर हो। ना कि वो इस तरह की हरकतें करेंगे जिससे दोनों ममालिक आपस में जो है तो वो एक बिल्कुल ऐसे ऐसी नहज पे पहुँच जाएँगे जो इस वक़्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं कि ना कोई तिजारत है, ना कोई आना-जाना है, ना कोई किसी को वीज़ा देता है। तो अगर अफ़गानिस्तान के साथ इस तरह से होता है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है तो वो प्रॉब्लम और ये पूरा जो रीजन है, ये एक डेडलॉक की सिचुएशन के अंदर चला जाएगा कि अफ़गानिस्तान से कोई पाकिस्तान नहीं आ रहा, पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तान नहीं जा रहा। तो इसी तरह से ही पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी चलें फिर थोड़े हालात बेहतर हो गए, लेकिन इस वक़्त ये पूरा इलाका एक जो है वो जंग की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो इन चीज़ों को बैठकर रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब तक टीटीपी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं कर दिया जाता, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का बेहतर होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए चाहिए अफ़गान हुकाम को अब कि वो एक मॉडर्न अप्रोच के साथ सामने आएँ, वो एक मॉडर्न अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के साथ सामने आएँ, जिसके अंदर प्रॉक्सी वॉर की जो है गुंजाइश ना रखी गई हो। तो तब भी दोनों ममालिक के हालात बेहतर हो सकते हैं और हम दुआ-गो हैं कि ये जो इस वक़्त दोनों जानिब के ऊपर एक कशीदगी का माहौल है, वो कम हो सके। क्योंकि पाकिस्तान का भी रिटेलिएट करना जो है तो वो ज़रूरी था ताकि जो जिन दहशतगर्दों ने हमारे फ़ौजी जवान शहीद किए हैं, उनसे बदला लिया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान को भी ये अपनी जो है तो वो सालमी के ऊपर अटैक लगा, जिसकी वज़ह से उन्होंने रिटेलिएट किया। ये इसको हम पाकिस्तान को गलत तो बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इस मौका के ऊपर पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त किया है कि जब आप एक बंदे को बार-बार कह रहे हो कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, आप इन एलिमेंट्स को एलिमिनेट करें, इवन कि आप लिस्ट दे रहे हैं उनको कि फलाँ-फलाँ बंदा आपके मुल्क में मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर उनकी अगेंस्ट जो है तो वो कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर आपका हक बनता है कि आप खुद जाके वहाँ पे कार्रवाई करें। लेकिन इस वक़्त फिर भी हम यही कहेंगे कि दोनों हुकाम को, दोनों तरफ की हुकूमतों को आपस में मिलकर बैठना चाहिए और इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। तो नाज़रीन ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ कल। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।